بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الفاسقون. پہلا پارہ سورہ بقرہ تیسرا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے لیکن مثال بیان کرے کسی مچھر کی فما فوقها من الصوت فاما الذین آمنوا ویعلمون انہ الحق من ربهم بس بہرحال وہ لوگ ایمان لائے فیعلمون بس وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربهم بلا شبہ حق ان کے رب کی جانب سے واما الذین کفروا فیقولون اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فیقولون وہ جانتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے سے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا گمراہ ہوتے ہی سے بہت سے لوگ اور ہدایت پاتے بہت سے لوگ وما یضل به الا الفاسقین اور نہیں گمراہ ہوتے مگر فاسق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے اندر جو تلاوت کی گئی اپنے بندوں کو بہت سی اہم باتوں کا پیغام دیا. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے آیت پاک سے متعلق چند باتیں ذکر کروں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی روشنی میں کن باتوں کو ذکر کیا ہے. جو لوگ مسلسل تفسیر کے اندر حاضر ہیں یہ گزشتہ ہفتے میں ان کے ذہنوں کے اندر بات چل رہی تھی گھریلو زندگی کی سماجی زندگی کی اور گھر کے چین اور سکون کی. یہ بات آپ نے بارہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیثوں کے اندر سنی ہوگی اپنے علماء کی زبانوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جتنے انسان بستے ہیں ان تمام انسانوں میں اگر اللہ نے سکون چین امن رکھا ہے تو فرمایا کہ دنیا کی فیسلٹی دنیا کے عیش و آرام کے سامان کے اندر نہیں رکھا بلکہ اللہ نے سکون رکھا ہے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہم مبارک دین کے اندر. جن گھرانوں کے اندر دینداری کا ماحول ہے نماز کا ماحول ہے قرآن کی تلاوت کا ماحول ہے تو یقین جانیے کھانے کے اعتبار سے ذرا نیچی سطح کا وہ کھانا تو ضرور کھاتے ہوں گے. ان کے یہاں اے سی کی جگہ کولر تو ضرور چلتا ہوگا. ان کے یہاں ماربل کی جگہ کالا فرش تو ضرور ہوگا. ان کے یہاں کھڑکی کی جگہ پردہ تو ڈال رکھا ہوگا. لیکن دنیاوی حالات تو کمزور ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دلوں کو سکون اطمینان اور چین رکھا ہوگا فرمایا کہ اس کا مقابلہ دنیا کی فیسلٹی والے نہیں کر سکتے. بعض گھرانوں کے اندر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو بچے کنوارے ہیں 2 بچیاں ہیں 3 بیٹے ہیں اور والدین ہیں تو اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہوتا ہے کہ بیٹے کا کمرہ یہ ہے بٹیا کا کمرہ یہ ہے ابا کا کمرہ یہ ہے اما کا کمرہ یہ ہے ہر ایک کے کمرے. وہ ان کمروں میں جانے کے بعد تھوڑی دیر وہ باہر سے آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتے. تو مطلب نہیں ہے کہ
والدین سے کیسے بات کی جاتی ہے، کس طرح سے سلسلے کو لگایا جاتا ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر کیسے ان کی محبتیں دی جاتی ہیں، کیسے ان کی تربیت دی جاتی ہے، کیسے زندگی کو گزارا جاتا ہے، انہیں مطلب نہیں۔ فرمایا کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ دنیا کو ہم نے 1 نمبر پر رکھا اور دین کو ہم نے 2 نمبر پر رکھا۔ جس معاشرے کے اندر دین داری کا ماحول ختم ہوگا، جس معاشرے میں دین زندگی سے نکلے گا، جس معاشرے کے اندر دین 2 نمبر پر آ جائے گا اور دنیا 1 نمبر پر آ جائے گی، چاہے وہ مکان کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ تعلیم کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ تہذیب کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دنیاوی حالات کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر دین کو 2 نمبر پر لے کر جائیں گے تو یقین جانے کہ گھروں کا سکون وہی ختم ہو جائے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس روئے زمین پر آنے کے بعد انسانیت کو یہی تعلیم دینے کے لیے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر آنے کے بعد کتنا شاندار نظام اپنے قرآن مقدس کے ذریعے بیان فرمایا۔ تو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے میں یہ ساری باتیں ذکر کر رہا تھا اور فرمایا کہ اس کے اندر سب سے بڑا دخل اگر کسی کا ہے، سب سے بڑا دخل، نوٹ کریں خواتین میری بات کو، مرد بھی نوٹ کر کے جائیں اور خواتین اگر میری آواز سنیں تو وہ بھی نوٹ کریں میری بات۔ اگر اس گھر کے سکون اور چین میں اگر کسی کا سب سے بڑا دخل ہے تو فرمائیں کہ وہ گھر کی عورتوں کا دخل ہے۔ اگر چاہیں تو گھر کی عورتیں گھر کے ماحول کو جنت کا ماحول بنا دیں اور اگر آپ عورتیں چاہیں تو اس کو جہنم کا ماحول بنا دیں۔ بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے، بیٹیوں کو کیا تہذیب دینی ہے، بیٹوں کو کیا گھٹی پلانی ہے، بیٹے کی زندگی میں کیا چیز داخل کرنی ہے، فرما برداری داخل کرنی ہے، نافرمانی کرنی ہے، باپ کی بغاوت کروانی ہے، باپ کی فرما برداری کرانی ہے۔ آئے دن مائیں کا حال یہ ہو چکا ہے، سب کو نہیں کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحیح سمجھنا نصیب فرمائے، لیکن اکثر گھرانوں کے اندر یہ ہے کہ جب یہ دیکھتے کہ بچے ہوشیار ہو گئے، بچے جوان ہو گئے تو ماں نے کچھ اس طرح کی باتیں باپ کے خلاف ایسی باتیں کرنی شروع کی کہ باپ کے مقابلے میں جوان اولاد آ کر کے کانٹوں میں آ کے ڈال کے بات کرتی ہے۔ باپ اپنی عزت کی خاطر سے وہ اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہے۔ صورتحال ہم سمجھتے نہیں کہ بگاڑ کہاں سے ہوا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا نافرمان ہو گیا اور نتیجہ پھر ایک کو نہیں بھگتنا پڑتا۔ آج وہ باپ کی آنکھوں میں بات کر رہا ہے، باپ سے تو تھوڑا بہت ڈر بھی ہے، کل جب تمہارا نمبر آئے گا نا ماں تو تمہارے پر معلوم کیا ظلم ستائے گا۔ ابھی تو وہ دوبارہ ہے، تمہاری پیاری باتوں میں آ گیا، تمہاری محبت کی باتوں میں آ گیا، جب اس کے گھر کے اندر عورت آئے گی تم نے تو باپ کے مقام کو پہلے ہی ختم کر دیا، تمہاری اہمیت بھی باپ کے ساتھ نکل گئی دل کے اندر سے، تمہاری اہمیت بھی نکل گئی باپ کے ساتھ تمہارے دل کے اندر سے۔ ابھی تو تمہارے کہنے میں آ کر کے باپ کی آنکھوں میں آ کر ڈال کر کے اس نے بات کی، تمہارے کہنے میں آ کر کے باپ کو 2-4 جواب دے دیے، باپ نے سن کر کے سہ لیے، باپ کی زندگی باہر گزرا کرتی ہے، صبح کو نکلا شام میں گھر کا داخل ہو۔ آپ اپنی خیر منائیں کہ جب اس کے گھر کے اندر عورت آئے گی تو اس کی نگاہ میں تو تمہارا مقام ہوگا نہیں، اور جب یہ وہ عورت دیکھے گی کہ بیٹے کی نگاہ میں ماں باپ کا مقام نہیں ہے تو وہ عورت کبھی بھی عزت نہیں کر سکتی۔ نہیں سمجھتے بگاڑ کہاں سے آیا زندگی کے۔ قرآن کریم نے اسی کی تعریف کی تھی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کو پاکیزہ بیویاں ملی۔ نہیں سمجھتے بگاڑ گھروں کا سکون کہاں سے ختم ہوتا ہے۔ اگر گھروں کے اندر رہنے والی خواتین کے اندر دینداری آ جائے، گھروں کے اندر رہنے والی خاتونوں کے اندر قرآن اور حدیث کی تعلیم آ جائے، بارہا ہمارے بزرگوں کی طرف سے تبلیغی جماعت کی جانب سے بارہا یہ تعلیم دی جاتی ہے، بھائی گھروں میں تعلیم کرو، گھروں میں تعلیم کرو، گھروں میں تعلیم۔ کیا مقصد ہے گھروں میں تعلیم کرانے؟ اور بھائی کہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ جب قرآن کی بات بار بار کان میں پڑے گی، حدیث کی بات بار بار پڑے گی تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن عمل آئے گا، ایک نہ ایک دن عمل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، سن لو یاد رکھنا، خواتین بھی نوٹ کرنا، مرد بھی نوٹ کریں میری بات۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، جو ماں کی گود میں بچے کو تعلیم ملتی ہے وہ زندگی بھر انسان کا بھی بھولا۔ یہاں ڈگری والے بھی بیٹھے ہیں، یونیورسٹیوں میں جنہوں نے جائزہ لیا پڑھنے کا وہ بھی بیٹھے ہیں، یہاں پر تاجر حضرات بھی بیٹھے ہیں، اور یہاں پر ہر طرح کے جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں وہ بھی ماشاء اللہ ڈگری والی بھی ہوں گی، نہ معلوم کون کون سی صلاحیتوں کی معلوم، لیکن نوٹ کریں
कितनी किताबें हमने कोर्सों को मुकम्मल करने में पढ़ी, लेकिन जब तक कोर्स की डिग्री न मिली उस वक्त तो थोड़ा बहुत जहन में रहा, और जैसे ही डिग्री मिली कोर्स की किताबें सब जहन से। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जो माँ ने बचपन में बच्चे को सिखा दी, जो माँ ने बच्चे को तालीम दे दी, चाहे बेटी को तालीम दी या बेटे को तालीम दी, बचपन में जो तालीम दी, बचपन की तालीम 55 साल की उम्र तक भी याद आती कि साहब हमारी माँ हमारा जो है तो यूँ समझाया करती। यूनिवर्सिटी की तालीम भूल गया, स्कूल और कॉलेज की तालीम भूल गया, मदारिस की और डिग्रियों की तालीम भूल गया, लेकिन माँ ने जो बचपन में बच्चे को सिखाया था, मरते दम तक, कभी मजलिस में, कभी रिश्तेदारों में, कभी महल्ले में, जहाँ वो बैठता है, जब कहीं बात और नसीहत की चलती है तो फौरन उसे याद आती कि जब मैं छोटा था तो हमारी वालिदा इस बात पर मारा करती थी, इस बात पर समझाया करती थी और इस बात पर ऐसा तंबीह किया करती थी। क्योंकि बचपन में जो होता है, बच्चे का जो दिल होता है वो तख्ती के मानंद होता है, बिल्कुल तख्ती के मानंद होता है। उस पर जो नक्श किया जाएगा, उस पर जो लिखा जाएगा, वो क़यामत तक उसके दिल पर लिखा रहेगा। मेरे आका ने यूं ही नहीं फरमा दिया, मेरे आका ने फरमाया कि सबसे पहला मदरसा माँ की गोद हुआ करती है, माँ की तरबियत में, माँ की कस्टडी के अंदर, माँ के माहौल के अंदर, माँ के दायरे के अंदर जो चीज़ बच्चे को दी जाएगी वो दिल पे ऐसा नक्श हो जाएगी कि सारे कोर्स, सारी डिग्रियाँ एक तरफ और घर की तहजीब, घर का तमद्दुन एक तरफ। इसको कुरान करीम ने बयान फरमाया कि तुम्हारे लिए वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, पाकीज़ा बीवियाँ। तो घर की औरतों के लिए पाकीज़गी सिर्फ इसका मतलब ये नहीं, हमारे यहाँ पाकीज़गी इसको समझते हैं कि जरा बहुत शानदार से क्या है, कमरे की सफाई कर ली जाए, रोज़ाना झाड़ू पोछा लगा दिया जाए, बहुत शानदार रोज़ाना चादर बदल दी जाए, बहुत शानदार जल्दी जल्दी हफ्ते में जाए 15 दिन के बजाय हफ्ते में पर्दे बदल दिए जाए, ये पाकीज़गी का मतलब। दो चीज़ें अलग होती हैं, एक होती है सफाई, एक होती है पाकी। सफाई का मतलब यही होता है जो मैंने पहले बयान किया, लेकिन फरमाया कि पाकीज़गी के दो मतलब होते, नोट करें इस बात को। एक तो पाकीज़गी वो होती है जिसको शरीयत इस्लामिया ने इंसान का जिस्म पाक हो, कपड़े पाक हो, जगह पाक हो, ये पाक हो, वो पाक हो। फरमाया कि दूसरी पाकीज़गी होती है दिल की पाकीज़गी। दिल पाक होना चाहिए हसद से, बुग़्ज़ से, नफ़रत से, अदावत से, दुश्मनी से, एक दूसरे को देखकर जलने से, कुड़न पैदा करने से। किसी के खिलाफ क्या करेंगे, किसी से क्या हसद करेंगे? घरों के अंदर जो तरबियत मिलती है, घरों के अंदर जो तहजीब मिलती है, वो तहजीब हर जगह चलती है। इंसान का एक बर्तन है, इस बर्तन में जो डालोगे वही टपकेगा, नफरत डालोगे नफरत टपकेगी, मोहब्बत डालोगे मोहब्बत टपकेगी, बेअदबी डालोगे बेअदबी टपकेगी, अदब डालोगे अदब टपकेगा। जब आपके बच्चे को अदब सिखाया जाएगा घर के अंदर, बच्चे ने मोहब्बत के अंदर बाप के ऊपर हाथ उठाया, माँ ने फौरन क्या करा, बेटे बुरी बात, आप बुझी हैं, आप नहीं उठाया करते, बेटा ये गलत बात है, चलो। आजकल तो ये क्या उर्दू में नहीं बोला जाता ना, आजकल इंग्लिश में कहते हैं कि जरा बेटा बोलो, जरा सॉरी बोलो, इनको मैंने जो भी अपनी जबान में सिखाया उसको ये सिखा दिया कि ये एक जुर्म है, बाप के ऊपर हाथ उठाना क्या है, जुर्म है। तो उसके दिमाग में ये बात उतर गई। अब वो बाप की उम्र के जितने लोग होंगे वो सबका एहतराम, सबका एहतराम करें। और अगर घर में तरबियत ना हो तो फरमाया कि फिर नतीजा ये निकलता है कि सुबह से लेकर शाम तक मेहनत मजदूरी करके और 40-50 साल की ज़िंदगी गुजार के महल्ले के अंदर जो तुमने इज्जत कमाई थी, तुम्हारे बच्चे ने बाहर जाकर ऐसी गलती करी किसी बूढ़े के साथ में कि 2 मिनट में इज्जत खत्म हो जाएगी। आज तक तुमने निगाहें नहीं झुकाई थी किसी के सामने, आंखों में आंखें डाल के बात की थी, हर एक के सामने मुकाबले के साथ बात की थी, लेकिन तुम्हारे बच्चे ने ऐसी गलती की, बूढ़े बाबा के साथ या तो हाथ उठा दिया या उनको गाली गलौज कर दी। बाप बूढ़े बाबा ने जो तो बर्दाश्त तो कर लिया, लेकिन आपको महल्ले के 4 लोगों ने पकड़ा कि साहब तुम्हारा लड़का बड़े फरमानी बड़ा आदमी के साथ में ये हरकत, तुम्हारे पास में कोई जवाब नहीं हो सकता सिवाय इसके कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चे की गलती। क्यों माफी मांगने का मौका आया? सिर्फ इस बुनियाद पे कि तुमने अपने बच्चे को सही तहसील नहीं। क्यों माफी मांगने का मौका आया? कि घर के अंदर रहने वाली माँ जिसने 9 महीने तक अपने पेट में पाला और बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ उसको परवरिश करके जवान कर दिया, उस माँ ने अगर बचपन में तरबियत दी होती तो आज ये सूरत हाल देखने को नहीं मिला।
یہ قرآن مقدس بیان فرماتا ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن مقدس سے پیغام لینا۔ ہم کہاں قرآن سے پیغام لیتے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صبح کو اٹھو، تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کا حق ادا کر دو۔ نہیں، قرآن کا پڑھنا ثواب، جہاں پڑھا جائے گا وہاں سب کچھ ہوگا، لیکن مقصد اس سے پیغام لینا ہے، اپنی زندگی کو جھنجھوڑنا ہے، اپنے اندر ٹٹول کے دیکھنا ہے کہ میری زندگی کے اندر کیا فرق ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم۔ ان اللہ لا یستحیی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کس بات سے؟